علیم یا ربنا زدنا علما وعملا یا ربنا زدنا علما یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت اس محفل کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو پہلے سے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جان، مال، اولاد، رزق، صحت، تندرستی، عافیت میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت قبول فرمائے، اور جو دیر سے آنے والے ہیں ان کو ان دعاؤں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ وقت پر آئیں، اور وقت پر، کیونکہ ظاہر ہے 50 منٹ کی 55 منٹ کی یہ جو ہے رہ گئی ہے میٹنگ، اتنی لمبی نہیں رہی۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں ایک جوڑ عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ایک مضبوطی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ پاک ہم سب کے لیے دنیا میں رہنا اور دنیا میں رہ کر جنت کو حاصل کرنا آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ دنیا جو ہے بنائی تو نے جنت کے لیے ہے کہ ہم یہاں سے جنت کو حاصل کر لیں۔ اب کوئی جو ہے یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے الدنیا مزرۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے، چنانچہ وہ چیزیں بوئیں جو کام آ جائیں، جو فائدہ دیں، جو جن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بہترین بات یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت صحیح کر لیں، یعنی آخرت کو سنوار لیں، دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، جبکہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے یہ بات سوچ لی ہے کہ ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، ہم نے اس دنیا سے نہیں جانا۔ جب ہم کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کسی کی موت ہے اور یہ ہماری موت نہیں ہے۔ تو یہ بات ہمیں شیطان سمجھا دیتا ہے کہ یہ کسی کی موت ہے، کسی کی، اس کی موت تھی، مر گیا، لیکن ہماری موت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت اس طرح کے جو ہیں شیطانی اعمال، اللہ تعالیٰ ان شیطانی اعمال سے مجھے آپ کو محفوظ رکھے، اور ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا کہتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آخرت کی تیاری جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے مبارک نام سے جو انتہائی رحم کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے جھولیاں بھر بھر کے دینے کی جو ہے اپنی سنت اپنائی ہوئی ہے۔ اب ہم میں سے کون جو ہے وہ اللہ سے لینے کی جو ہے اللہ سے لینے کی بات کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے خزانوں کو لوٹنے کی بات کرتا ہے۔ کل ہم نے نماز کے بارے میں پہلی حدیث پڑھی تھی، اور آج نماز کے بارے میں جو ہے وہ دوسری حدیث، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی پہلی حدیث کا تھوڑا سا ٹکڑا ہے، اس کو اور کر لیں۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرماتے کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار، اس کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا دینا، ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ نماز یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا نماز۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کیا؟ ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا عمل؟ ارشاد فرمایا
فرمائے جہاد۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں علماء کی اس قول کی دلیل ہے کہ ایمان کے بعد سب سے مقدم نماز ہے، سب سے زیادہ اول درجے پہ نماز ہے۔ اس کی تائید بہت سی حدیثوں کے ساتھ ہے کہ الصلاۃ خیر موضوع یعنی بہترین عمل ہے۔ اور اس کے بعد ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی اور اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں۔ سردی کے موسم میں درختوں کے پتے ایسی کثرت سے گرتے ہیں کیونکہ پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے نا تقریباً، تو بعض درختوں پہ ایک پتا بھی نہیں رہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اخلاص سے نماز پڑھنے کا اثر بھی یہی ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک بھی گناہ ہمارے نامہ اعمال میں نہیں رہتا۔ مگر ایک بات قابل لحاظ ہے، علماء کی تحقیق آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کی وجہ سے یہ ہے کہ نماز وغیرہ عبادات سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے نماز کے ساتھ توبہ و استغفار کا اور لوگوں کے ساتھ کبھی زیادتی نہ کریں، لوگوں کے حق حقوق کا خیال رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ نمازیں آپ پوری پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا ہے، بہن بھائیوں کے حق پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، یعنی بہن بھائیوں کے جو ہے حقوق کو نہیں دے رہے، آپ نے جائیداد کے حقوق مار لیے یا اس کی برائی کر رہے ہیں، اس کو لڑا رہے ہیں اس سے، ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ لیکن نماز میں نے آپ کو بتایا کہ نماز جس کی جاندار زندگی، اس کی شاندار، اس کی خوب وہ کریں۔ اور دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ نماز سے آپ کے جو ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرمایا نا کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اس لیے نماز کے ساتھ توبہ استغفار کا بھی اہتمام کیجیے، اس سے غافل نہ ہوئیے۔ البتہ حق تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کے گناہ کبیرہ بھی معاف کر دیں تو یہ بہت جو ہے اور بات ہے، یہ کہتے ہیں نا بونس میں بات ہے کہ یہ بھی معاف کر دیں۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ نماز جو ہے دین کا ستون ہے، نماز اللہ کے نبی یعنی آسمان و زمینوں کا نور ہے، نماز اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز جو ہے وہ کہتے ہیں زمین و آسمان کا نور ہے، اور اس کے ساتھ کہ نماز جو ہے مومن کی معراج ہے۔ تو امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ وہی بات کے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ساتھ میں یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اور جو بے نمازی ہمارے گھر میں رہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پکا 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 ہر لحاظ سے پکا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہیں پہ دوبارہ سے اس پہ آتے ہیں تاکہ اب ہے سب سے پہلے جو ہے ہمارے خواتین کے مسائل چلتے ہیں اس میں نماز کا، کیونکہ منگل کے دن نماز کا ہوتا ہے ایک اضافی سبجیکٹ نماز کے لیے۔ اب ایک بہن ہے وہ کہتی ہیں کہ ہمیں نا جمعے والے دن آپ کے بیان کا مزہ زیادہ آتا ہے کیونکہ وہ ایک ہی بیان ہوتا ہے نا اس طرح، تو یہ کلاس کی یعنی آپ مطلب یہ جو ہے ریپیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں نے ان بہن کو یہ جواب دیا تھا کہ ہماری ماشاءاللہ کلاس ہوتی ہے اور یہ کلاس کا ایک ہفتے کا کورس ہوتا ہے جس کو ہم ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پیر والے دن ہم اس کورس کے ساتھ حدیث کو لے لیتے ہیں، ایک حدیث کو لیتے ہیں، چھوٹی سی بہت مختصر سی حدیث ہوتی ہے، جیسے افشوا السلام بینکم افشوا السلام بینکم، تو اس طرح چھوٹی چھوٹی من سمتا نجا، من ذاہقہ ذوقہ، اس طرح چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں جو دین کے کام کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو دیکھیں میں نے آپ کو 3 حدیثیں سنائی، افشوا السلام بینکم یعنی سلام کو اپنے درمیان پھیلا دو، بکھیر دو، یعنی بجائے ہیلو ہائے کیسے ہو، ہائے ادھر آنا،
اس کی جگہ السلام علیکم، اللہ تعالیٰ تم پہ سلامتی عطا فرمائے، تم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں. ایسا سلام جو کہ دنیا میں کہیں بھی اس کے مقابل کا سلام نظر نہیں آتا، کہ جو دو لوگ آپس میں ملے تو کیا بات کہیں. کوئی نمسکار کہتا ہے، کوئی ہاؤ آر یو، کوئی ہاؤ ڈو یو ڈو، یعنی کوئی گڈ مارننگ، کوئی گڈ آفٹر نون. اللہ اکبر کبیرہ. اسلام نے کتنا خوبصورت جامع اور بہترین نظام عطا فرمایا اللہ نے. تو دوسری بات، من سمتا نہ جا، جو خاموش ہو گیا اس کو خلاصی مل گئی. یعنی جو خاموش رہا اس کی چھوٹ ہو گئی، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھے گا. وہ کہتے ہیں نا زبان ہماری ہمیں جوتے کھلواتی ہے. کسی نے کسی کو گالی دی، اگلے نے بڑھ کے تھپڑ مارا، تھپڑ کا ہمارا گال پہ مارا، جوتا کا ہمارا ٹانگ پہ مارا. تو زبان کی وجہ سے ہمیں جسم کے دوسرے اعضاء جسمانی کی مرمت کروانی پڑتی ہے. تو جو زبان خاموش ہو جائے گی تو پھر وقت ٹل جائے گا انشاءاللہ. اور صبر کی جزا اللہ کی ہاں اور اضافی چیز ہے. تیسری جی تھی کہ من ضاحک ضحک، جو کسی پر ہنسے گا اس پر بھی ہنسا جائے گا. یعنی کوئی گر پڑا سڑک پہ پھسلن سے، اب اس کا بیٹھے مذاق اڑا رہے، کسی کے چھوٹے قد پہ مذاق اڑا رہے. ارے یہ بھی تو ہو سکتا ہے تمہارا گھر میں بچہ اور اس کا قد چھوٹا رہ جائے. کسی کے موٹے ہونے پر مذاق اڑا رہے تو تمہیں بھی اللہ موٹا کر سکتا ہے. کسی کی غربت پہ مذاق اڑا رہے، کسی کے توتلے پن پہ مذاق اڑا رہے. تو یاد رکھیں یہ سب کچھ اللہ ہمارے ساتھ بھی کر سکتا ہے. اس لیے من ضاحک ضحک، جو آج کسی پر ہنسے گا اس پر کل ہنسا جائے گا. حدیث پاک کا مفہوم. چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، تھوڑی سی کوشش کر لیں. یہ بہن کو میں سمجھانا چاہ رہی تھی، وہ اگر سن رہی ہیں، کہ اگر آپ یہ سلیبس ساتھ ساتھ یاد کرتی رہیں تو ایک دن ایک سال میں انشاءاللہ آپ بہت اچھی پیمانے کی اور صحیح سمجھداری کے ساتھ ایک عالمہ بن جائیں گی انشاءاللہ. اچھا جی، آج نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں؟ میں آج 12 چیزیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جس سے نماز خراب ہو جاتی ہے، اس کو بتاتی ہوں. نماز کن کن باتوں سے فاسد ہوتی ہے یا مکروہ ہوتی ہے؟ سب سے پہلے بات کرنا، خواہ تھوڑی ہو یا بہت، جان بوجھ کر ہو یا بھول کر. نماز میں کوئی بات کر لی آپ نے، چاہے جان بوجھ کر کہے یا بھولے سے آپ کے منہ سے نکل گیا. آپ جو ہے سجدے میں جا رہی ہیں تو ایک دم سے آپ کا کڑاکا نکلا، آپ کہیں ہائے اوئی، نماز ٹوٹ گئی. کوشش کریں کہ پوری اویئرنس کے ساتھ نماز پڑھیں. دنیاوی ایسا نہ کریں کہ لوگوں کو شک ہو کہ پتہ نہیں نماز پڑھ بھی رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی ہے، بیٹھی ہی ہے. دوسری چیز ہے سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا. کوئی آیا گھر میں، آپ نماز میں کہتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا کسی نے سلام کیا تو اس کے لیے بھی آپ نے کہا کہ وعلیکم السلام، تو نماز ٹوٹ گئی. چھینکنے والے کے جواب میں کسی نے کہا الحمدللہ، چھینک کرنے کے بعد الحمدللہ، اس کے جواب میں آپ نے کہہ دیا یرحمک اللہ یا یرحمک اللہ، ٹھیک ہے، تو بھی آپ نے نماز کے دوران اگلے کو شک میں ڈال دیا کہ پتہ نہیں نماز پڑھ رہی ہے، نماز پڑھ چکی ہے. دکھ درد یا رنج کی خبر سن کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، چاہے آدھا پڑھے یا پورا پڑھے. یا اچھی خبر سن کے الحمدللہ کہنا، یا عجیب خبر سن کے سبحان اللہ کہنا. یہ سب کے سب ایسی باتیں ہیں جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. دوسرا، درد یا تکلیف کی وجہ سے آہ اوہ یا اف کہہ دینا. تیسرا، قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا، جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب میں بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں کہ قرآن پاک، کیونکہ توجہ قرآن پاک پہ آ گئی نا، نماز سے ہٹ گئی. سورہ فاتحہ یا کسی صورت میں ایسی غلطی کرنا جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اور عمل کثیر، یعنی کوئی ایسا فعل کرنا جسے دیکھنے والا سمجھے کہ یہ شخص نماز پڑھ چکا ہے. یعنی مثلا دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کرنا شروع کر دینا. تو یعنی یہاں پر آپ کو یہ کہ اگر خارش بھی ہوتی ہے نا، تو ایک ہاتھ اگر آپ اپنے رکوع میں ہیں تو پھر ایک ہاتھ آپ کا رکوع والی جگہ پہ ہو، یعنی آپ کے گھٹنے پر، دوسرے ہاتھ سے آپ نے خارش کی. اول تو برداشت کریں، نہیں ہے تو برداشت نہیں ہے تو پھر جیسے آپ سجدے میں ہیں، آپ کو محسوس ہوا کہ پیر پر کوئی چونٹی چڑھ رہی ہے، تو آپ نے یا تو برداشت کرنا یا پھر ایک ہاتھ سے اس کو پیر سے کسی طرح پہنچا کر چونٹی کو ہٹانا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک ہاتھ آپ کی جگہ پہ جو عمل کر رہے ہیں اسی پہ رہے. جان بوجھ کر یا بھول کر کچھ کھا لینا، کھانا پینا، یعنی کیا وہ آپ جانماز پہ کھڑی ہیں، ایک جو ہے نماز پڑھتے پڑھتے آپ کی نظر پڑی ایک مونگ پھلی کے دانے پہ،
یا ایک نمکوں میں چنے کے دانے پہ یا کسی چیز پہ یا سونف پر، تو آپ نے کیا کیا، منہ میں اٹھا کے ڈال لی، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ قبلے سے سینے کا پھر جانا، یا یہ ہونا کہ آپ نے جو ہے اپنے قبلے کی طرف سے اتنا ہٹ گئی کہ آپ کا سینہ جو ہے وہ قبلہ سے ہٹ جائے، ٹھیک ہے، ایسے بھی نہیں کرنا، یعنی رکوع میں جاتے ہوئے سجدے میں جاتے ہوئے کوشش رکھنا ہے کہ آپ کا منہ اور آپ کا بدن، آپ کا جسم سارا قبلے کے رخ پہ ہو۔ درد یا دکھ کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں کوئی حرف سنائی دے، یعنی نماز میں ہی آپ کے خدا نخواستہ تکلیف ہوئی، تو کیا کرنا کہ نماز میں تکلیف ہوئی یا کوئی ایک دم سے کڑاکا سا نکلا، تو کیا ہوا کہ ایک دم سے کوئی آواز نکل گئی، یعنی ایک دم سے کوئی آپ کی رونا نکل گیا یا کچھ ایسے، تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نماز میں اس طرح ہنسنا کہ دوسرے بھی آواز سن لیں، یعنی ایک مثال کے طور پہ آپ کے فیملی والے جو ہیں بیٹھے ہیں اور آپ وہیں نماز پڑھ رہی ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو ایک جو ہے آپ کے گھر میں کوئی دوسرے کو بتا رہا ہے کہ آج میں نے فلاں کے ساتھ یہ مذاق کیا یا آج یہ فلاں کے ساتھ ہوا، اور آپ کی بھی ہنسی چھوٹ جائے اور ہنسی کی آواز ان تک بھی پہنچ جائے جو یہ سنا رہے ہیں، تو اس سے بھی نماز فاسد ہو ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہترین نماز کیسی ہے؟ دیکھیں، اللہ کے نبی کو ہمارے حالات کی خبر تھی پوری، تو کیا ہوا، آپ نے کیا فرمایا کہ نماز کہاں پڑھے؟ اگر صحن میں پڑھتی ہے تو دالان میں پڑھے، دالان میں پڑھتی ہے تو پھر برآمدے میں پڑھے، اور برآمدے میں پڑھتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کمرے میں پڑھے، اور کمرے میں پڑھتی ہے تو پھر کمرے میں اس کمرے میں پڑھے جو سب سے الگ تھلگ ہو، اور پھر اس جگہ پڑھے کہ ایک دم سے کوئی کمرے میں داخل ہو تو اس کی نظر ایک دم سے اس پہ نہ پڑے، ذرا سا کونے میں سمٹ کر نماز پڑھے، تو تاکہ ہماری توجہ پوری اپنی نماز کی طرف رہے۔ اب مسجد میں تو ظاہر ہے ایسے نہیں نا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، مسجد میں تو ایک کام اینڈ کوائٹ بہت ماحول ہوتا ہے نا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس ماحول کو ہمیشہ زندہ سلامت رکھے۔ تو گھر میں مسئلے ہوتے ہیں نا کہ کوئی آ رہا ہے، جا رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی سلام کر رہا ہے، تو گھر میں یہ احتیاطیں مسجد کی نہیں ہیں، یہ احتیاطیں مسجد میں تو خود ہی الحمدللہ بڑا اچھا سکون کا ماحول ہوتا ہے، تو یہ احتیاطیں گھر کی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ یہ ساری کی ساری باتیں ہیں جس میں آپ نماز پڑھ رہی ہیں، تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے منہ سے کوئی تکلیف سے آہ اوہ نہ نکلے، کسی وقت چھینک آئے تو آپ کے منہ سے، یا کوئی بھی چھینک اور مارے تو آپ کے منہ سے فوراً نکل جائے الحمدللہ، یا اس نے الحمدللہ کہا، آپ کو چھینک آیا، آپ نے کہا آپ کے ساتھ ہی نکل کے الحمدللہ، تو یہ نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں۔ یا کوئی آپ کے ساتھ نماز پڑھا، اس کو چھینک آ گئی اور آپ نے اس کو ایک دم سے کہہ دیا یرحمک اللہ یا یرحمک اللہ، عورت ہوئی تو قلہ، کوئی بھائی نماز پڑھ رہا ہے شوہر تو قلہ، تو لیکن کیا کرنا ہے آپ نے؟ ایسے جواب نہیں دینا۔ کوئی گھر میں داخل ہو کے سلام کرتا ہے تو آپ اس کو کہہ دیں کہ جی وعلیکم السلام، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یا کوئی خوشخبری سنی تو آپ کے منہ سے نکل جائے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ یا یہ کہ کوئی کسی نے آ کر بتایا کہ فلاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، فلاں کا ایکسیڈنٹ آپ کے منہ سے نکلے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا استغفر اللہ، تو نماز ٹوٹ گئی، فاسد ہو گئی، ٹوٹ گئی، نئے سر سے پڑھنی پڑے گی۔ یعنی یا پھر دونوں ہاتھوں سے آپ سر میں کھجلی کیے جا رہی ہیں، کہیں سے جوں پڑ جاتی ہے انسان کے نا، اور جس کے جوں نہیں نہ پڑتی اس کے کوئی ایک جوں پڑ جائے تو اس کو تو وہ یہ ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے کھجاتا ہے، تو لیکن اس وقت نماز میں کوشش کریں کہ نہ کھجائیں، اور اگر کھجانا پڑ جائے تو ایک ہاتھ اگر قیام میں ہے تو اپنے جو ہے سینے پہ اپنے ایک ہاتھ باندھے ہوئے دونوں ایک ہاتھ سے خارج کر لیں جلدی، اور جلدی سے کریں، یہ نہیں کہ بہت دیر تک کرتی رہے، بس اتنا کر لیں کہ آپ کو سکون آ جائے، اور پھر اپنا ایک ہاتھ جو وہیں پہ رکھیں جہاں پہ آپ جس میں قیام میں ہیں، تو آپ سینے پہ رکوع میں ہیں تو آپ اپنے گھٹنوں پہ سجدے میں ہیں تو پھر بھی آپ کو تو سجدے کا پتہ ہی ہے زمین پہ، تو ان باتوں کا خیال رکھیں، اپنی نماز کو فاسد مت کریں، نماز کو قیمتی بنائیں، اللہ کی پسند کے مطابق بنائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنائیں۔ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے تو پرندے ان کو بے جان سمجھ کر آ کر بیٹھ جاتے تھے، خدا جانتا صحیح کہہ رہی ہوں۔ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک نماز کی بات تھی، میں نے کہا بتا دوں، ایک صحابی رسول کے یہاں یہ ہوا کہ ان کا بچہ پاس ہی بیٹھا تھا، اس کے بچے کو نا سانپ نے آ کے لپیٹ لیا اپنے نا گرد،
یعنی کس سے کہتے ہیں کنڈلی مار لیا، اس کے قریب سانپ آ گیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہوا کہ گھر والے چیخنے لگے، چیخ پکار کرنے لگے، اور پھر وہ کوئی آگے بڑھ کے کسی نے سانپ کو پکڑا ہوگا، بچے کو بچایا، لیکن وہ صحابی رسول نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد ہم نماز پڑھی تو کہا کہ کہیں سے ہلکی سی ایک آواز آئی تھی کسی کی چیخ، تو وہ کیا ہوئی تھی، حالانکہ ساتھ ہی بیٹھے ہیں، سب کی بات بھی ہو رہی ہے، چیخیں بھی مار رہے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے بچے کو اس طرح نا سانپ میں قریب آ گیا تھا، اس نے اپنے اس میں لے لیا تھا پکڑ میں۔ تو فرمایا کہ اچھا مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا، میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ تو کاش کہ ہماری بھی نمازیں صحابہ کرام جیسی ہو جائیں، آمین۔ اور یہی نماز ہے جس سے اصل تعلق اپنے رب سے جو ہے وہ جاری و ساری رہے۔ اچھا اب ہے اس کا وقت کیا کہتے ہیں، سورۃ الاحزاب کا۔ اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سورۃ الاحزاب جو ہے وہ اللہ کے حکم سے بس یہ اب لاسٹ ون سبق رہ گیا آپ کا سورہ احزاب کا اللہ کے حکم سے۔ اور سورہ احزاب اسی مہینے یعنی نومبر کے مہینے میں انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ پایا تکمیل تک پہنچ جائے گی۔ جو کہا سنا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ کا شکر الحمدللہ کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی صورت اللہ پاک نے آسانی کے ساتھ جو ہے ختم کرنے کی توفیق، مطلب پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ یہ تھوڑی سی 21ویں پارے میں بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 22ویں پارے میں بھی ہے، ٹھیک۔ اچھا اب یہاں پہ ہے آیت نمبر ہے اللہ کے حکم سے سورت کی آیت نمبر 63 یعنی 60 اور 3 63، ٹھیک ہے۔ تو آج کی کل کی ایک آیت کو دہرا کے دوسری ایک آیت آج کی پڑھ کے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم کر دے بس، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے جوڑ لے، نہیں بھی جوڑنا تو بھی جوڑ لے، ہمارے بچوں کو بھی جوڑ لے، اپنے سے جوڑ لے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألوک الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ان الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا۔ اس کے ساتھ ہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یسألوک الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، کون؟ ناسو، لوگ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألوک یعنی سوال کرتے ہیں آپ سے، کون؟ لوگ۔ ان کا مطلب ہوتا ہے سے، یعنی متعلق، کس چیز کے متعلق؟ ساتھ، قیامت کے متعلق۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل فرما دیجئے، انما اس کا سوا یعنی اس کا جو علم ہے نا، سوائے اس کا جو علم ہے، سوائے علمہ، سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے، عند اللہ صرف اللہ کے پاس ہے، یعنی انما اس کے سوا نہیں، علمہ اس کا علم، عند اللہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے، وما یدریک اور نہ اور کیا، یدریک تمہیں خبر ہے یا تو پاتا ہے، یدریک لعل الساعۃ شاید قیامت، تکون ہو قریباً بالکل قریب، ان اللہ لعن الکافرین بے شک اللہ رب العزت کافروں پہ لعنت فرماتے ہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا
اور کافروں پہ اور تیار ہو جاؤ، تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے، کن کے لیے؟ کافروں کے لیے، سعیرہ بھڑکتی ہوئی آگ، خالدین فیہا ابدا، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یجدون ولیوں ولا نصیرا، وہاں پر وہ لا یجدون نہیں پائیں گے، یعنی وہ کافر لوگ نہیں پائیں گے، ولیوں ولا نصیرا، کوئی دوست اور کوئی مددگار۔ یہاں تو اب دیکھیں نا، اسرائیل نے لڑائی شروع کی، یہودیوں نے، تو فوراً ہی اس کے باپ نے خبر لی امریکہ نے، اور فوراً ہی آ کر اس کو چمٹا لیا، اور فوراً ہی اس کو اسلحہ اور اس کا حوصلہ بلند کرنے لگا۔ اسی طرح برطانیہ بھی آ گیا، اسی طرح فرانس بھی آ گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کو بھی ظاہر پتہ ہوگا نا کہ اس طرح کفر کو مضبوط کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ لگتا ہے کہ اسی وقت کے لیے یہ آیتیں بیان کی، یعنی ان جیسے وقتوں کے لیے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یجدون ولیوں ولا نصیرا، نہ کوئی یار پائیں گے، نہ کوئی دوست پائیں گے، اور نہ کوئی نصیرہ مددگار، ٹھیک ہے۔ دوست ہوتا ہے نا، دوست کی باتوں سے بھی بڑا حوصلہ ملتا ہے، مرہم بن جاتا ہے نا، لیکن وہاں پر نہ کوئی دوست پائیں گے، نہ کوئی مددگار۔ آگے یوم تقلب یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولا۔ تو کیا ہوگا؟ یوم تقلب، یعنی یوم تقلب، جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وجوہہم، ان کے چہرے، فی النار، آگ میں۔ جیسے آپ نے کبھی تکے کھائے، سیخ کباب کھائے، سیخوں پہ جو کباب وہ لگتے ہیں، سیخ کباب ہوتے ہیں اور تکے ہوتے ہیں نا، تو آپ جب ایک طرف سے پلٹ جاتا ہے نا، ایک طرف سے پک جاتا ہے، تو پھر دوسری طرف کرتے ہیں اس کو، پھر اس کو دائیں سے بھی پکاتے ہیں، پھر اس کو بائیں سے بھی پکاتے ہیں، پھر اس کو اوپر نیچے سے بھی پکاتے ہیں، اور بار بار وہ جو سلاخ ہوتی ہے نا اس کو پلٹتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ کچا نہ رہ جائے، یہ بات ہے نا۔ تو یوم تقلب، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم تقلب، کہ جس روز ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وجوہم، ان کے چہرے، فی النار، آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، تقلب، کہ ان کے یوم تقلب، جس دن ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وجوہم، ان کے چہرے، فی النار، آگ میں، یقولون، وہ کہتے ہوں گے، یوں کہتے ہوں گے، یا لیتنا، اے کاش، اطعنا اللہ، کہ ہم اطاعت کرتے اللہ کی، وطعنا رسول، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے۔ تو یہ دیکھیں کیسے اللہ تبارک تعالیٰ نا قیامت کا منظر وہ کر رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، تصویر کھینچ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور وہاں نہ کوئی اپنا یار و مددگار پائیں گے، نہ کوئی یار پائیں گے، نہ مددگار پائیں گے، اور اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ان کے چہروں کو آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، جس طرح کے کباب کو بھونتے وقت الٹا پلٹا کرتے ہیں۔ اسی وقت حسرت سے یوں کہیں گے، کاش ہم دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے کہنے پہ چلتے تو یہ وقت دیکھنا نصیب نہ ہوتا، اور حسرت کے ساتھ اپنے گمراہ کرنے والوں پر غیظ و غضب پیدا ہوگا، اور یوں کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں کا، یعنی اہل حکومت کا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں کا، یعنی اہل حکومت کا، اور اپنے بڑوں اور لیڈروں کا کہنا مانا تھا، انہوں نے دھوکہ دے کے اور جھوٹ اور فریب کہہ کر اس مصیبت میں پھنسوایا، انہی کے بہکانے پر ہم راہ حق سے بھٹکتے رہے، اس لیے ان کو دوہری سزا دیجیے، اور جو پھٹکار ہم پر ہے اس سے بڑی پھٹکار ان پر، بڑوں پر پڑنی چاہیے، گویا ان کو دگنی سزا دلوا کر اپنا دل ٹھنڈا کرنا چاہیں گے۔ اچھا جی، یہاں پر جہاں ان بڑوں اور سرداروں کا جواب بھی نقل کیا گیا ہے، وہ ان چھوٹوں اور اپنے پیرووں یعنی اپنے فالوورز سے، اپنے مریدوں سے، پیر جو ہے نا اپنے مریدوں سے کہیں گے کہ ہماری سزا میں اضافے کی درخواست کر کے، یعنی یہ جو مرید ہے نا وہ پیروں سے کہیں گے کہ ہماری سزا میں اضافے کی درخواست کر کے تمہیں یعنی یہاں پہ ہوگا نا کہ وہ کہیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، پیر جو ہوں گے نا، یا یہ جو بت ہوں گے نا جن کو مانتے ہوں گے لوگ، جن کی عبادت کرتے ہوں گے، وہ کہیں گے ہم نے تو ان سے کہا ہی نہیں تھا، بت کہیں گے ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ ہماری عبادت کرو، تو آپ ان کو سزا دیجئے، جتنی مرضی سزا دیجئے۔ تو وہ اپنے جن کو مانتے ہیں ان سے کہیں گے کہ ہماری سزا میں اضافے کی درخواست کر کے تمہیں کیا مل گیا؟ کیا تمہارے عذاب میں کچھ
یعنی کیا یہ جو تم پیر بنے ہوئے ہو، کیا تمہارے عذاب میں کچھ کمی ہو گئی ہے جو تم نے ہمیں کہا کہ ہاں اگر ہم برا، جیسے شیطان کہے گا نا کہ میں نے تو ان کو صرف راہ دکھائی تھی، میں نے کب کہا تھا چلو، تو اب کیا شیطان کو عذاب تو ہوگا، ان کو بھی عذاب ہوگا کہ شیطان کو دور عذاب ہوگا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس نے غلط راہ دکھائی تھی۔ تو اس دن شیطان کہے گا میں نے کب کہا تھا ان کو، میں نے تو ایک راہ دکھائی تھی۔ تو نہیں، تم کو بھی اپنے کرتوت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی شیطانی قوتیں بھی چکھیں گی، اور جو ان شیطانی قوتوں کے پیچھے چل رہے ہیں وہ بھی۔ غرض کے اہل جہنم باہم ایک دوسرے پر لان تان اور الزام سے کام لیں گے، اور یہ بجائے خود ایک عذاب ہوگا، یعنی ایک تو جہنم کا عذاب، دوسرے اس کی سختیوں کا عذاب، اور تیسرے یہ کہ آپس میں بھی لان تان کر رہے ہوں گے، یہ تمہاری وجہ سے میں جہنم میں آیا ہوں، دکھ اور مینٹلی طور پہ بھی دکھ دے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے ہم سب کو جہنم کی عذاب سے اور جہنم سے دور رکھیں، اور وہاں کی ہوا بھی نہ لگنے دیں، آمین۔ اب یہاں ایک کفار منکرین کا جو یہ قول نقل کیا گیا نا کہ یا لیتنا اطعنا اللہ، یا لیتنا اطعنا اللہ اطعنا رسولا، کہ یعنی جب کفار جہنم میں اوندے منہ ڈالے جائیں گے اس وقت حسرت اور ندامت سے کہیں گے کاش کاش ہم دنیا میں اللہ رسول کے کہنے پہ چلتے تو یہ وقت دیکھنا نہ پڑتا، مگر پھر اس وقت ان کے پچھتانے سے کیا بنے گا؟ تو کیا اس سے کوئی نصیحت اور عبرت ان لوگوں کو نہیں لینی چاہیے کہ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کا لیبل لگا کے دن اور رات اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور خلاف ورزی میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ قرآن و سنت سے ایک درجے میں بغاوت برت رہے ہیں؟ تو کیا انہوں نے سورہ فرقان 19 پارہ کی آیت وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن محجورا یہ نہیں سنی؟ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ سے قیامت کے دن شکایت کے طور پہ کہیں گے اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو جو کہ واجب العمل تھا بالکل ہی نظر انداز کر رکھا تھا۔ حضرت مولانا محمد شفیع رحم اللہ جو کہ مفتی تقی عثمانی اور مفتی رفیع عثمانی صاحب کے والد ہیں اور مفتی اعظم پاکستان ہیں، آج ان کے بیٹے مفتی تقی عثمانی صاحب بھی مفتی اعظم پاکستان ہیں اور بہت اس وقت فلسطین کے لیے کھل کر محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے شمال سے جنوب اور اللہ تعالیٰ دائیں سے بائیں ان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ قرآن کو چھوڑ دینے والے اور ترک کر دینے والے جو ہیں جو قرآن سے بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں کہ ہم مانتے نہیں، یہ ایسے کفار ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو کفاری کا کام ہے کہ جو قرآن سے بالکل ہی کہہ دیں کہ یہ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک نعوذ باللہ کے فضول کا کلام ہے، اور اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اور نہ صرف ایمان نہیں رکھتے بلکہ مانتے بھی نہیں ہیں، اور بلکہ قرآن کی بے حرمتی کرنے میں کسی طور پہ پیچھے نہیں رہتے، مگر نہ اس کی تلاوت کی پابندی کرتے ہیں نہ اس پر عمل کرنے کی وہ بھی اس حکم میں داخل ہیں، ٹھیک ہے۔ جو شخص ایک تو قرآن کو ایک تو ہوتا ہے نا قرآن کے نہ ماننے والے، چلو ٹھیک ہے نہیں مانتے، ایک ہوتا ہے یہ کہ قرآن کو کی بے حرمتی کرنے والے اور اس میں کیڑے نکالنے والے، دونوں کو الگ الگ عذاب ہوگا، ایک نہ ماننے پہ اور ایک جو اس میں قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑانا اور قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑانا اور قرآن کا جو ہے اس کی نافرمانی کرنا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو ماننے والا، قرآن پہ عمل کرنے والا، قرآن سیکھنے والا، قرآن سکھانے والا اور اس پہ تدبر کرنے والا اور اس پر غور و خوض کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے دور کرنے والا راستہ نہ عطا فرما۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری یہ محنت اور کاوش کو قبول فرما کے ہمارے والدین جن کے والدین زندہ ہیں ان کو سلامتی عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے یا کوئی ایک رخصت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس میٹنگ کی برکت سے ان کی مغفرت کا فیصلہ فرمائے۔ آج تھوڑا سا ٹائم مل گیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگا بھی تھا ختم نبوت پہ کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت بہت اہم
عقیدہ ختم نبوت پورے اسلام کو، جس اسلام کی بلڈنگ جس پر قائم ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے، یعنی بنیاد عقیدہ ختم نبوت ہے۔ میں اس کو ثابت کرتی ہوں کہ کیا اسلام کی بنیاد واقعی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر جو سلسلہ لوگوں کی تبلیغ، لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کو ہدایت پہنچانے کے لیے، لوگوں کو دین کی بات بتانے کے لیے، لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے، لوگوں کو حق کا راستہ دکھانے کے لیے جو ایک سلسلہ پیغمبروں کا شروع کیا، وہ آدم علیہ السلام سے شروع کیا۔ اور آدم علیہ السلام سے شروع کر کے کئی لوگ کہتے ہیں 1,24,000، لیکن باب العقائد میں 1,00,000 ہے۔ تو اس میں جو بھی جتنے بھی نبی آئے، 1,00,000 آئے، 2,00,000 آئے، 1,50,000 آئے، جتنے بھی آئے سب واللہ عالم، جیسے فرشتوں کی تعداد اللہ کو پتہ ہے، اسی طرح ہمیں تو صرف 20 یا 22 نبیوں کے نام، رسولوں کے نام مل رہے ہیں قرآن سے تو 1,00,000 نام نہیں مل رہے ہمیں۔ تو بہرحال جتنے بھی نبی تھے، جتنے بھی رسول تھے، جتنے بھی نبی تھے، اللہ واللہ عالم، ان کا سلسلہ جو اللہ نے شروع کیا کہ دنیا میں وہ جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ بھائی یہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے قابل ہے، وہ کیا پسند کرتا ہے، وہ کن چیزوں سے نفرت کرتا ہے، وہ تمہیں کس راستے پہ چلوانا پسند کرتا ہے، اس کی کیا ڈیمانڈ ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ نے مختلف اوقات کار میں مختلف انبیاء بھیجے، اور انہی میں ایک ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بھیجا، جنہوں نے آ کر ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ شجر، یہ حجر، یہ بحر و بر، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ سب کچھ بنانے والا اللہ ہے، ان کا نظام چلانے والا اللہ، یہ نہیں کہ بنا کر صرف چھوڑ دیا کہ چلو اب جیسے مرضی ہوئے، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں نے کون سا، اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب کہیں بھی یہ نہیں فرماتے کہ اب یہ میں نے جو بنا دیا تھا اب میں بنا کے میری ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ڈیوٹی سنبھال بھی رہے ہیں، ان کو چلا بھی رہے ہیں، اور بہترین طور پہ اس کا نظم و ضبط چلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہیں بھی اس سے کوتاہی نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، اب جو بات یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد، کہ اب جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آخری نبی بھیجے وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے نبیوں کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اگر ہم اس بات کو نہیں، اس کی تشہیر کریں گے، اگر نہیں اب اس بات کو عام کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عقیدہ نبیوں کا سلسلہ اب ختم ہو گیا، اب دنیا میں کوئی قیامت کی صبح تک کوئی نبی آنا ہی نہیں ہے، اگر ہم اس بات کو لے کر آگے نہیں چلیں گے تو پیاری بہنوں کوئی بھی دوسرا بندہ، ہر دوسرا بندہ کہہ دے گا کہ نبوت مجھے ملی ہے، اب میں نبی ہوں۔ ٹھیک ہے، اور پھر وہ اپنے رولز، اپنے ریگولیشن، اپنا طریقہ بتائے گا، اور وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی تو لوگوں تمہارا خدا کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، لوگوں تمہارا خالق مالک کوئی ہے ہی نہیں۔ اب آپ بتائیں اس میں آپ جو ہے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہے۔ دیکھیں آپ تو سمجھدار ہیں، آپ کو تو پتہ ہے، آپ اس طرف نہیں آئیں گے، لیکن آپ دوسرے کو بچانے کے لیے کیا دلیل دیں گے جب آپ کو کچھ نہیں پتا ہوگا؟ اس لیے آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت کے حکم سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ہم پر بڑا پیار محبت کا سلسلہ رہا ہے، جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھی طرح رہے ہیں، اب وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا سلسلہ جا کر اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم ہو چکا ہے۔ اب قیامت کی صبح تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جو ہیں وہ ہمارے نبی ہیں، اور وہ آخری نبی ہیں۔ جو سلیبس، جو طریقہ، جو شریعت وہ لے آئے، جو حج کا طریقہ، جو روزے کا طریقہ انہوں نے بتا دیا، وہ طریقہ ہمیشہ ڈن ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ معبد بن حلال غزی سے روایت ہے کہ ہم اہل بصرہ کٹے ہو کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے گئے۔ ہم ان کے پاس اپنے ساتھ ثابت بنانی کو لے گئے تاکہ وہ ان سے ہمارے لیے حدیث شفاعت کا سوال کریں۔ وہ اپنے گھر میں تھے، ہم نے انہیں نماز چاشت پڑھتے پایا، داخل ہونے کی اجازت مانگی تو انہوں نے اجازت دے دی، اور آپ اپنے بچھونے پہ بیٹھے تھے۔ ہم نے ثابت سے کہا حدیث شفاعت سے قبل آپ ان سے کوئی اور سوال نہ کریں، تو انہوں نے عرض کیا
ابو حمزہ یہ آپ کے بھائی بصرہ سے آئے ہیں اور آپ سے حدیث شفاعت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگ دریا کی موجوں کی مانند بے قرار ہوں گے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے آپ اپنے پروردگار، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر دیجئے۔ وہ فرمائیں گے یہ میرا مقام نہیں ہے، تم حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے جس پر وہ فرمائیں گے یہ میرا منصب نہیں، میرا مقام نہیں، تم حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ کیونکہ وہ کلیم اللہ ہیں۔ پر بس وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے تو وہ فرمائیں گے میں اس لائق نہیں، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ روح اللہ ہیں اور ان کا کلمہ ہے۔ یعنی مریم علیہ السلام کے بطن میں روح پھونکی، اللہ تعالیٰ نے پھکوائی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی روح تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے حمل ٹھہرایا، اور یہ روح اللہ ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی روح ہے یہ۔ بس روح کہتے ہیں روح پھونک دی، جان پھونک دی۔ بس وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ فرمائیں گے میں اس شفاعت کے قابل نہیں ہوں، تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ بس لوگ وہ کیا کہیں گے، کہیں گے کہ اذهبی الہ اذهبی الہ غیری، میرے علاوہ کہیں جاؤ، اذهبی الہ محمد، محمد کی طرف جاؤ۔ بس جو لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا ہاں اس شفاعت کے لیے تو میں ہی مخصوص ہوں، پھر میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت مل جائے گی شفاعت کرنا یعنی سفارش کرنا، اور مجھے ایسے حمدیہ کلمات الہام کیے جائیں گے جن کے ساتھ میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، اور اب مجھے تو پھر کیا ہوگا، بس میں ان الفاظ سے ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کروں گا اور اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ سو مجھے کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھا لیجئے، اپنی بات کہہ دیجئے، آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا میرا رب میری امت یا ربی امتی امتی، بس فرمایا جائے گا جاؤ اور جہنم سے ہر ایسے امتی کو نکال لو جس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہو۔ بس میں جا کر، جو کتنا چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے نا، تو بس میں جا کر یہی کروں گا، پھر واپس آ کر ان محامد کے ساتھ یعنی انہی حمد کے طریقے تھے ان کو پڑھ کے نا، ان محامد کے ساتھ ان کی پھر حمد و ثنا کروں گا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا، اور پھر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ بس کہا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور کہیے آپ کو سنا جائے گا، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو کیا ہوگا، میں عرض کروں گا اے میرے رب میری امت یا ربی امتی امتی، بس فرمایا جائے گا جاؤ اور اپنے جہنم سے جاؤ اور جہنم سے اسے بھی نکال لو جس کے دل میں ذرے کے برابر یا رائے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ بس میں جا کر ایسے ہی کر کے کروں گا، پھر واپس آ کر انہی محامد کے ساتھ یعنی اسی حمد کے ساتھ اور اسی الفاظ کے ساتھ حمد و ثنا بیان کروں گا، پھر اس کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ بس فرمایا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور کہیے آپ کو سنا جائے گا، مانگے آپ کو عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا اے میرے پیارے رب میری امت یا ربی امتی امتی، بس وہ فرمائیں گے جاؤ اور اسے جہنم اور اسے بھی جہنم میں سے نکال لو جس کے دل میں رائی کے برابر، رائی کے دانے سے بھی بہت ہی کم ایمان ہو۔ رائی کا دانہ دیکھا جو میرے خیال میں اس میں پڑتی ہے اچار وغیرہ میں، بہت ہی باریک سی ہوتی ہے۔ بس میں خود جاؤں گا، جا کر ایسے ہی کروں گا۔ جب ہم حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس نکلے تو میں نے اپنے بعض ساتھیوں سے کہا ہمیں حسن بصری کے پاس چلنا چاہیے جو کہ ابو حنیفہ کے مکان میں روپوش ہیں، اور انہیں وہ حدیث بیان کرنی چاہیے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ہم سے بیان کی۔ چنانچہ ہم ان کے پاس آئے، انہیں سلام کیا، پھر انہوں نے ہمیں اجازت دی تو ہم نے ان سے کہا ابو سعید ہم آپ کے پاس آپ کے بھائی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ہاں سے ہو کر آئے ہیں، اور انہوں نے ہم سے جو شفاعت کے متعلق حدیث بیان کی ہے اس جیسی حدیث ہم نے نہیں سنی تھی۔ انہوں نے کہا بیان کرو، ہم نے ان سے حدیث بیان کی۔ جب اس مقام تک پہنچے تو کہا کہ مزید بیان کرو، ہم نے ان سے کہا اس سے زیادہ انہوں نے بیان نہیں کیا۔ انہوں نے کہا حضرت انس رضی اللہ عنہ آج سے 20 سال قبل جب صحت مند تھے تو انہوں نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی تھی، مجھے معلوم نہیں کہ وہ بھول گئے ہیں
اس لیے بیان کرنا ناپسند کیا ہے کہ کئی لوگ بھروسہ نہ کر بیٹھے۔ ہم نے کہا ابو سعید پھر آپ ہم سے وہ حدیث بیان کیجئے۔ اس پر آپ ہنسے اور فرمایا انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، میں نے اس کا ذکر ہی اس لیے کیا ہے کہ تم سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح تم نے بیان کی، مگر اس میں اتنا اضافہ کیا، اور وہ کیا اضافہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چوتھی دفعہ واپس لوٹوں گا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا، پھر اس کی حضور سجدہ ریز ہو جوں گا، بس فرمایا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیں اور کہیں آپ کو سنا جائے گا، آپ مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کریں آپ کی شفاعت کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا اے میرے پیارے رب، میری یا رب امتی امتی، مجھے ان کی شفاعت کرنے کی بھی اجازت دیجیے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ بس وہ فرمائے گا میرے رب مجھے اپنی عزت و جلال اور عزت اور کبریائی کی قسم میں انہیں ضرور جہنم سے نکالوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود جنتی تھے، جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے۔ مجھے یہ بتائیں ان کو کیا ضرورت تھی اتنی دفعہ پریشان ہونے کی، ان کو کیا ضرورت تھی اتنی دفعہ معاملہ آگے بڑھانے کی، لیکن انہوں نے اتنی دفعہ معاملہ آگے بڑھایا۔ انہوں نے چاہا کہ میرے تمام کے تمام امتی جنت میں چلے جائیں۔ یہ ان کی محبت ہے اور ایک ہماری محبت ہے۔ کوئی جوتوں پہ بھی کلمہ لکھ لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ لے تو ہمیں فرق نہیں پڑتا، کوئی ان کے خلاف کچھ بولے، ان کے خاکے بنائے تو ہمیں فرق نہیں پڑتا، کوئی اپنے آفیشل بلڈنگ پہ ان کی تصویریں بنائے مزاحیہ تو ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ سے یا میرے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روز قیامت سوال کیا کہ میرے خاکے بنے تھے، مجھے برا بھلا کہا تھا، وہ الفاظ جو میں نے پڑھے ایک کتاب سے، میرا دل نہیں کر رہا کہ میں بولوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ان کی شان میں توہین کی تھی، تو اگر یہ بات پوچھ لی کہ تم نے کیا کیا تھا تو ہم میں سے کوئی ہے جو جواب دے گا؟ سوچ لیں، لمحہ فکریہ ہے، موت کی دستک بہت جلد میرے پہ بھی ہونے والی ہے، اور پتہ نہیں کس پر جلدی ہو جائے کس پر دیر میں ہو، لیکن بالآخر کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ پیارے اللہ، پیارے رب، پیارے اللہ، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں مجھے، میرے اہل خانہ کو، جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کے اہل خانہ کو، کل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کے اہل خانہ کو، اور اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہماری آنے والی نسلوں کو، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو نیک بنا دے، مومن بنا دے، مومن بنا دے، اللہ اور اللہ کے رسول کا شہدائی بنا دے، اللہ اور اللہ کے رسول کا عاشق بنا دے، مومن بنا دے، محافظ ناموس سے رسالت بنا دے، اللہ نمازی بنا دے، یا اللہ صادق امین بنا دے، یا اللہ راقین اور ساجدین میں سے بنا دے، اے اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، یا اللہ کبھی بھی ملحد کافر، یا اللہ کبھی بھی ملحد کافر قادیانی یہود و نصارہ میں سے نہ بنائیے گا، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ کبھی راشی مرتشی، کبھی زانی شرابی نہ بنائیے گا، کبھی کاذب نہ بنائیے گا، کبھی حاسد نہ بنائیے گا، کبھی راشی نہ بنائیے گا، کبھی اللہ تبارک تعالیٰ فاسق نہ بنائیے گا، نافرمان نہ بنائیے گا۔ ہمارے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر، ہماری نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو، موجودہ نسل کو سینے سے لگا کر ہدایت کے نور سے منور فرما دیجیے گا۔ اپنا لمس عطا فرمائیے، اپنا دست عطا فرمائیے، اپنا ہاتھ پھیر دیجیے ہمارے بچوں کے سینوں پہ، یا اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما دے۔
ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجئے. اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو، نیتن یاہو کو، ان کے مامنین کو، اللہ ان کے تمام مامنین کے اور کفر کے تمام اڈوں کو غارت کر دے، غارت کر دے، غارت کر دے. یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ یا اللہ، یا اللہ 5,000 سے اوپر ہو گئی تعداد اللہ ہمارے بچوں کے مرنے کی. اللہ چھوٹے چھوٹے بچے مر گئے یا اللہ انکیوبیٹر میں. اللہ اللہ تبارک تعالیٰ نہ آکسیجن ملی، نہ ان کو ہیٹ ملی، مر گئے، اللہ مر گئے، وہ شہید ہو گئے. اے اللہ پاک، یا اللہ یہ یہودی دنیا کی سب سے سخت قوم ہے. یا اللہ ہلاکو اور چنگیز خان کو بھی پیچھے چھوڑ گئی. یا اللہ اس نے، یا اللہ ہٹلر نے ان کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے یہی سوچا کہ اس نے یہی کہا نا کہ میں نے یہ 10% یہودی اس لیے چھوڑے ہیں تاکہ دنیا جان لے کہ میں نے 90% یہودیوں کو کیوں مار دیا. اے اللہ ان یہودیوں سے جان چھڑا دے، ان دشمنوں سے جان چھڑا دے. اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ان پر اپنے عذاب کا کوڑا نازل فرما. نیتن یاہو کو اللہ پاگل کر دے، اپنے حبیب کے طفیل میں یا اللہ غارت کر دے. یا اللہ ان یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو غارت کر دے، غارت کر دے، غارت کر دے. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی، حماس کی مدد فرما. 4 چپیرے تیری مدد آئے اللہ، جیسے بدر میں آپ نے فرشتوں کے ذریعے، بارش کے ذریعے، نیند کے ذریعے اے اللہ آپ نے مدد کی تھی. اللہ کے نبی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کے صرف ایک، یعنی مٹھیاں بھر کے دونوں مٹھیاں مٹی سے بھر کر کفار کی طرف اچھالی تھی. اللہ آپ نے کیا فرمایا؟ تم نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی ہے، میں نے پھینکی ہے یہ، اور ان کی آنکھوں میں پہنچا دی. اے اللہ ان کو غارت کروا دیا آپ نے، وہ بے نام و نشان ہو گئے. آج ان کی ذریت نظر نہیں آتی، نہ ابو جہل کی، نہ اخنس بن شریک کی، نہ عاص بن وائل کی، نہ فرعون کی، نہ نمرود کی. میرے اللہ ایسے ان کو بھی غارت فرما. اللہ ان شانیک هو الابتر. اے اللہ جو بے اولاد ہیں، عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، ایلیا، محسن، ماریانہ، سنبل، اہل عمران کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے. یا اللہ امنہ کو، فاطمہ کو، یا اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں عیشا کو، یا اللہ عبداللہ کو، جتنی بہنیں بیٹھی ہیں ان کے بچوں کو، ان کے میاں کو، ان کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے. سحر، عائشہ اور فریال کی تمام مشکلوں کو آسان فرما دیجئے. یا اللہ ان کی دنیا بمثل جنت کو بنا دیجئے. یا اللہ احمد، نعمان، نواز صاحب، محمد عمر کو اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں بہترین روزگار عطا فرمائیے. یا اللہ علی اعظم، شہناز، علی عاشق، مفتی ضیاء الدین صاحب، عامر صاحب کو یا اللہ اپنا بہترین گھر بار عطا فرمائیے. یا اللہ ندیم بھائی کو اور عمیر کو، حضرت جی کو، تمام علماء اسلام، تمام علماء دین، تمام علماء پاکستان، تمام یا اللہ مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی حسن صاحب کو، یا اللہ مولانا فضل الرحمان صاحب، فضل الرحیم صاحب کو، یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، حضرت جی کو، یا اللہ نازیہ کو، اندلیب کو، طلحہ کو، اشفاق صاحب کو، عبداللہ کو، اہلیہ، محمد حسین، ان کی بہن شازیہ، عائشہ، معظم، جہانگیرہ، نازیہ، حمید حسن، مومنہ، عائشہ، جنید، حمزہ، سنبل، یا اللہ عنایت، عادل کو، یا اللہ نرگس باجی، ان کی پوری فیملی کو، ان سب کو ایمان کے نور سے منور کر کے زندگی صحت تندرستی عطا فرمائیے. یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں یا اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں بیٹوں کے لیے یا اللہ ہماری بچیوں کے لیے نیک نیک رشتے عطا فرما، نیک در کھول دے، نیک زوج عطا فرما. حفصہ، فاطمہ، جویریہ، ام حبیبہ، سدرہ، سبحانہ، یا اللہ بین شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، تاب، ندا، مصباح، یا اللہ زینب، منتہا، ان سب کی شادی بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد فرما دیجئے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. اذان مغرب کا وقت ہوا جاتا ہے. اللہ اتنا بڑا معجزہ دکھاتے ہیں آپ، یعنی دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل فرماتے ہیں اپنی قوت سے.
اے اللہ ان بچیوں کے جو بد نصیب ہیں ان کو کھول دیجئے، یا اللہ ان کے نصیب کھول دیجئے، یا اللہ جو بچیوں کی شادیاں ہوئی ہیں ان کو بہترین طور پہ یا اللہ پوری عمر سہاگن بنا کر بہترین زندگی عطا فرما، خوشحالی والی، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما دے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے، ہم سب کو زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہم فانصرنا المجاہدین فی کل مقام، فی فلسطین، فی بوسنیا، فی چیچنیا، فی صومالیہ، فی پاکستان، فی عراق، فی افغانستان، فی کشمیر، فی فلسطین، فی مشرقی ترکستان، انڈیا، چائنا، یا اللہ سارے مسلمانوں کو یہاں کے عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ ان کا حامی و مددگار ہو جائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔